بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم دعونی استجب لکم۔ عزیزان گرامی، خدا واحد لا شریک کا لاکھ لاکھ کرم احسان، اس کا شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگی میں موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس ماہ رحمت و مغفرت میں اپنی زندگی بسر کر کے خدا واحد لا شریک کی عبادتوں کے ذریعے اس کے سامنے سربسجود ہو کر کے اس سے تضرع و زاری کے ذریعے، اس سے دعا و فریاد کے ذریعے اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کر سکے۔ یہ موقع بار بار خدا ہم کو دے رہا ہے تاکہ ہم اب سے متوجہ ہو جائیں، اب سے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا لیں۔ آپ سوچیں کہ کوئی بھی انسان جب عام زندگی میں کہیں خطا کرتا ہے تو معاف کرنے والے کہتے ہیں ایک بار معاف کیا جائے گا، دو بار معاف کیا جائے گا، تیسری بار کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ مگر آپ سوچیے کہ وہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے کہ جو ایک دو بار نہیں، کسی کو 60 سال تک، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، کسی کو 50 سال، جس کی جیسی عمر اتنے سال تک زندگی میں موقع دیتا رہتا ہے کہ آؤ اب سے توبہ کر لو، اب سے توبہ کر لو، اب سے اپنے گناہوں کی تلافی کر لو، اب سے استغفار کر لو، اب سے میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ تو ہم سے قریب ہے ہی ہے، اللہ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تم سے قریب ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ربڑ کو جب اسے کھینچا جاتا ہے ہوتا ہے بہت نزدیک، لیکن کھینچ کر کے اس کو دور کر دیا جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد جب وہ چھوڑا جاتا ہے تو بالکل ہی سٹ جاتا ہے دونوں سرا۔ میں یہاں اس مثال کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو، خدا تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں، تمہاری شرح رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں، نزدیک ہیں، مگر ہم نے اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیا ہے، دور کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، مہلت ہے تمہارے پاس، تم نے اپنے کو دور کر لیا ہے، تو آؤ ایک بارگی اب تم اپنی توبہ کر لو، بڑے گناہ ہو گئے نا، تو میں کریم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، آؤ میری بارگاہ میں۔ اور اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ ہم کو دیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، فریاد کریں، اور فریاد استغاثے کے ذریعے سے اپنی سابقہ گناہوں کی تلافی کر لیں اور دعا کریں کہ پروردگار ماضی کے گناہ کو معاف فرما، مستقبل میں گناہوں سے محفوظ فرما، اور حال کو ہمارے کامیاب ترین زندگی گزارنے کا ذریعہ قرار دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلم ہو سکیں۔ میرے عزیزو، قرآن میں خدا واحد لا شریک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم زندگی مسلمان کی گزارو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم پیدا مسلمان ہو، نہیں، موت کے لیے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار خبردار، ایسا نہ ہو کہ جب تم مرو اس وقت تم مسلمان نہ رہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی موت کے وقت اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، تو عیش کرے، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں معلوم، نہ جانے ابھی اگلے لمحے ہماری موت ہو، اگلے پل موت ہو، تو پھر گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے تو ہم مسلمان کہاں رہیں گے؟ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں تو ہم کریں، اور اس کے لیے پھر اللہ کے عبد بنیں۔ بندگی میں یاد رکھیں حق ہے انسان کا، عبد یعنی غلام، اور غلام کے حقوق ہوتے ہیں۔ غلام پہ 2 حق ہے اللہ کی طرف سے،
ہم غلام اس کے ہیں، مگر اس نے ہم پر دو حق رکھا ہے۔ ایک حق ہے حق اللہ جسے ادا کرنا ہے، دوسرا حق ہے حق العباد، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ۔ اسی کے لیے آپ سوچیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے وہ امام کے جو کربلا کے مشن کا علم بردار ہے، جو کربلا سے پیغام حسینی کو لے کر کے چلا ہے۔ اگر کربلا میں سید سجاد نہ ہوتے تو مقصد حسینی ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ ہتھکڑیوں بیڑیوں خود پہنی مگر اسلام کو آزاد رکھا اور مقصد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن مدینے آنے کے بعد اس امام سے امت کو دور رکھا تو اس نے بھی کہا، یہ بھی ایک ہمارے لیے درس ہے سیرت امام سے، کہ اگر دنیا تم سے روگردانی اختیار کر لے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، دنیا تم کو تنہا چھوڑ دے تو گھبراؤ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تمہارے ساتھ ہو، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اور اگر اللہ ساتھ ہے، دنیا تم سے منحرف بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ کل پوری انسانیت جس کی دشمن تھی سید سجاد کی، آج آپ دیکھیے کہ وہی سید سجاد لوگوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کو اپنا ذریعہ قرار دیا۔ جو بات وہ خطبے میں کہنا چاہتے تھے انہی باتوں کو انہوں نے دعاؤں میں کہہ دیا، جن میں سے ایک دعا مکارم الاخلاق جو میں بات کرنے جا رہا تھا، کہ جسے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اتارے، اور خاص کر کے اس ماہ مبارک میں اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ یہ دعا آپ پڑھیے ماہ مبارک رمضان میں۔ لہٰذا خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لو لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیں دی ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے، ان میں سے دعائے مکارم الاخلاق وہ دعا ہے کہ جس کو تاکید ہے کہ اس ماہ مبارک میں بالخصوص آپ لوگ پڑھیں۔ کیا انداز دعا ہے! دیکھیے اخلاق اور سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے بلندی کے لیے جو سب سے اہم شے ہے اس شے کا نام ہے اخلاق۔ اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو انسان صحیح نہیں ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا ہے کہ حسن الخلق نصف الدین، اچھا اخلاق آدھا دین ہے، آدھا مذہب ہے۔ آپ سوچئے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں ہم، اور جاتے جاتے ہم کو ایک صاحب ملے، انہوں نے ہم کو سلام کیا، مولانا صاحب السلام علیکم۔ ہم روٹھے پنے سے، واجب ہے جواب دینا، لہٰذا ہم نے جواب دیا وعلیکم صاحب کہہ کے ہم نکل گئے، لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں لائے، ہنسی نہیں لائے، دے دیا جواب۔ لیکن وہیں آگے بڑھے، دوسرے صاحب ملے اور انہوں نے سلام کیا تو ہم نے مسکرا کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، صرف مسکرائے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ جواب انہیں بھی دیا، جواب انہیں بھی دیا ہے، وہاں بھی نہیں رکے، یہاں بھی نہیں رکے۔ ان کو ٹیڑھے پن سے، روکھے پن سے جس کو کہہ لیے جواب دیا، وہ منہ بن گیا وعلیکم السلام کہہ کے نکل گیا، اور دوسرے کو مسکرا کے جواب دے دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس۔ لیکن اب آپ بتائیے کہ دونوں کے سلام کا جواب تو آپ نے دے دیا، واجب ادا ہو گیا، مگر اس کا اثر کس کے اوپر کون سا پڑے گا؟ جس کو روکھے پن سے جواب دیا وہ جا کے یہی تو کہے گا کہ ہمیں کتنے بد اخلاق مولانا ہے، سلام کرا تو سلام کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیا، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں مولانا صاحب کا اخلاق دیکھو کتنا بلند ہے، سلام کرو تو مسکرا کے جواب دیتے۔ ایک مسکراہٹ نے آپ کی عزت دوبالا کر دی، لہٰذا مسکرانے سے آپ کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا، نہ وقت گیا نہ کچھ، خالی ایک لبوں پہ مسکراہٹ لائے اور جواب دے دیا۔ تو یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا بڑا مقام ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں، اور خود انسانی وجود میں، سماج میں، معاشرے میں، برادری میں، ہر جگہ اخلاق کو ہی بلند مانا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بلند کرے۔ اب اس بلندی اخلاق کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے دعائے مکارم الاخلاق ہے، اس کو پڑھ لیں، جس کی ابتدا ہو رہی ہے، امام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بایمانی اکمل الایمان، کہ اے پروردگار تجھ پر تیرے وسیلے سے ہم محمد وآل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، درود و سلامتی کے بعد میرے اللہ ایمان کو مکمل کر دے، جو کمال ایمان کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچے
کہ ایک طرف انسان کس منزل میں ہے، خدا کی بارگاہ میں خود دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ایمان کو ہمارے کامل فرما. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہو سکتا. محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا دے. اکمل الایمان. آپ سوچئے سب سے پہلی دعا کا فقرہ یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا تو پھر اس کا دین خود بخود پتہ چل جائے گا کتنا کامل ہے، پھر خدا کے قرب حاصل ہوگی. اس لیے کہ بغیر ایمان کے کچھ نہیں، ایمان ہی کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچے گا. پہلے یقین تو ہو کہ کون ہمارے ایمان کو کامل کرے گا، پہلے یقین تو ہو کہ کون ہم کو جو ہے صراط مستقیم پر باقی رکھے گا، کون ہمیں جو ہے جنت تک لے جانے والا ہے. کس کے ساتھ ہم چلے تو پھر کیسے ہوں گے، کس کا اخلاق. اس لیے ہمارے نبی کو اخلاق اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ فرما رہا نبی کے لیے کہ میرے حبیب میں نے تم کو اخلاق نمونہ اخلاق بنا کر کے اسوہ حسنہ کے طور پر لوگوں کے لیے، آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے لیے تمہارا اخلاق رکھا ہے، تم کو اخلاق کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے. اور خود نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اخلاق کے لیے بھیجا ہے، میں اخلاق کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو اخلاق کا. اور پھر اس طریقے سے اخلاق کا درس دیا کہ 40 سال تک نبی نے نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، میں جنت کی طرف لے جانے والا ہوں، جہنم سے بچانے والا ہوں. کچھ نہیں کہا نا. 40 سال تک صرف اپنے کیریکٹر کا کلمہ پڑھواتے رہے، اخلاق کا کلمہ پڑھواتے رہے، کردار کا کلمہ پڑھوایا. اور اتنا پڑھوا لیا کہ اب عرب کے وہی کافر اور مشرکین سے نبی نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کر دیں گے اور تم جا کر کے دیکھو تو کوئی نظر نہ آئے تو بتاؤ کس کو سچا مانو گے؟ کہا میں تو آپ ہی کو مانوں گا. کہا آنکھوں سے دیکھو تمہیں لشکر نہ نظر آئے تو سب نے زبان جواب دیا کہ ہم اسے اپنی کوتاہ بینی مان لیں گے، ہم اپنی آنکھوں کا قصور سمجھ لیں گے کہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر آپ کو بات پر ہم یقین رکھیں گے. آپ سوچیے انسان اتنا اخلاق لوگوں سے اپنا منوا لے کہ لوگ اس کے ہر بات کے اوپر اتنا اعتماد کہ خود اپنے اوپر نہیں، اور پھر اتنا اعتماد کہ کل کو دشمن ہونے کے بعد بھی اپنی مال دولت سب کچھ جو ہے پیغمبر کو ہی دے کر کے جاتے تھے کہ نہیں آپ دشمن ضرور بظاہر ان کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کے لیے وہ دشمن، وہ اپنے رسول کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود دشمن بھی مانتے تھے پیغمبر کو اور اپنی امانت بھی دے کر کے جا رہے ہیں. کیا کوئی دشمن کو اپنی امانت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن تو ہیں لیکن کتنے بڑے امین ہیں. لہٰذا ہمیں اس ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو اب دعا کے سلسلے سے آگے بڑھے گی ہماری، اور اس دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ہم شکر گزار ہیں تہ دل سے غازی AS آفیشیل چینل والوں کا، اور بالخصوص دعا گو ہیں ان کے لیے کہ ہمارے جوان بھائی جو ہمیشہ مجالس اور محافل اور دوسرے پروگرام اور علماء کے پاس جا کر کے ان کی بائٹس لے کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، خدا انہیں اپنے زمان میں رکھے، ان کے مقاصد میں کامیاب کرے، اور اس ماہ مبارک میں ہم سب کی خواہشوں کو، جائز خواہشوں کو بلکہ پورا فرمائے اور ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیں اس طریقے سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے جیسا خود خدا چاہتا ہے، اور ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسا خدا چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.